شادی کے چند سال بعد کی زندگی سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ان خواتین سے مختلف نہیں تھی جو بانجھ پن کا شکار کہلاتی ہیں، لیکن میں تو بانجھ تھی ہی نہیں۔ شادی کے بعد انسان کی زندگی میں ایک بدلاؤ سا آتا ہے، کائنات اور بھی حسین لگنے لگتی، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو محسوس کریں تو احساسات کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو زندگی کے حسین رنگ اور کائنات کی خوبصورتی آنکھوں سے اتر جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو۔ میرے احساسات اور جذبات بس ختم ہونے کو تھے۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کے حصول کے لیے اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو عورت کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن مجھے تو معلوم تھا نا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے، بہانے بنانے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور چند ہی دنوں میں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں وہ اب سب کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گی جس سے ہم دونوں کی زندگی خوشگوار اور خوشیوں سے بھر جائے گی۔ حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق اگر ازدواجی زندگی میں مرد کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہوں تو ایسے میں 66% مرد حضرات اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتے ہیں، مگر وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی بہت سی عورتوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، یا تو وہ بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے یا پھر وہ طلاق لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مجھے طلاق لینا گوارا نہیں تھا اور نہ ہی میں سسک سسک کر زندگی گزارنا چاہتی۔ میرے لیے یہ نہایت ہی مشکل لمحات تھے، کیونکہ میں یہ تو جان گئی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان قربت کے لمحات بھی بہت کم تھے۔ پھر میں نے خود سے ٹھان لیا کہ میں اپنے شوہر کو مکمل طور پر پرکھوں گی، حالانکہ یہ اتنا آسان نہ تھا۔ پھر مجھے روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ میں نے اپنے شوہر کی کنڈیشن اور فیلنگز کو محسوس کرنا شروع کیا، اور ان کی اسی کنڈیشن کو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کی تو مجھے ڈاکٹر امتیاز احمد کی ویڈیوز ملی۔ ان ویڈیوز میں وہی وجوہات بتائی گئی تھی جو میں نے محسوس کی تھی اور جو میرے شوہر کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کو وینس لیک اور ویریکوسیل کہتے ہیں، تو مجھے حوصلہ ہوا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میرے شوہر وینس لیک کے ٹریٹمنٹ کے لیے میری بات نہ مانے تو پھر زندگی بھر دن کے اجالے بھی رات کی تاریکی میں بدل جائیں گے اور ہم دونوں ہی اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو شوہر ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو وینس لیک کو تسلیم کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ بات ان کے دوستوں میں یا باہر کہیں نکل گئی تو ان کی انسلٹ ہوگی، لیکن اگر کوشش دل سے کی جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور میں نے یہ کوشش کی اور اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کے کلینک پر جانے کے لیے رضامند کر لیا۔ بانجھ پن کا شکار صرف خواتین ہی نہیں ہوتی، بلکہ مردوں کی ایسی حساس پرابلمز بھی ہوتی ہیں جن پرابلمز کی وجہ سے وہ اپنے پارٹنر کے پاس جانے سے ہی کتراتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ازدواجی قربت میں اپنے پارٹنر کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد میں ایسے مرد حضرات ہیں جن کو صرف وینس لیک اور ویریکوسیل ہے۔ وینس لیک کے مرض کو جانچنا آسان ایسے ہے کہ ازدواجی قربت کے دوران مردوں کے عضو میں خون بھر جاتا ہے اور نارمل حالات میں یہ خون ٹھہرا رہتا ہے، مگر وینس لیک کی صورت میں خون کی نالیوں میں لیکیج کی وجہ سے خون جسم میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہے اور بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غبارے سے ایک دم ہوا نکل گئی ہو، اور مرد حضرات کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اکثر مریض ویریکوسیل کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا سامنا کرنے والے مرد حضرات سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اکثر ان پلانٹ جیسے متبادل حل کے لیے بھی رضامند ہو جاتے ہیں، یعنی دانت سونے کے بھی ہوں تو کھانا چبانے کی وہ فیلنگز کبھی نہیں آ سکتی جو اپنے قدرتی دانتوں سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ کا بروقت فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ وینس لیک، ہمارا ویریکوسیل، یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، یہ ایک عام بیماری ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وینس لیک کے جو مریض ہیں ان میں ویریکوسیل کافی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان لائک یوزول پاپولیشن، وینس لیک کے جو مریض ہیں ان میں ویریکوسیل کا ہونا کوئی ایسی عجب بات نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم نے یہ علاج پاکستان میں بھی متعارف کرایا ہے۔ اور
सैकड़ों की तादाद से मरीज़ सेहतियाब हुए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें खुशियां हैं और साथ साथ औलाद की नेमत से भी मालामाल हुए हैं। ये इलाज हाईली टेक्निकल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसमें कोई ख़ास बड़ी इंसिजन या काटा पीटी नहीं है। ये न्यूरोसर्जिकल एंडोवेस्कुलर टेक्निक की मॉडिफिकेशन है जो कि हम दिमाग में इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप बेहोश नहीं होते और आप देख रहे होते हो लेकिन आप रिलैक्स होते हो, और इसमें आपकी जो शरियानों का भाव है उनका उसको दुरुस्त किया जाता है, जिससे आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपके आर्ज़े में कमी आती है, आप बेहतर महसूस करते हैं और तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ माइल हो जाती हैं। हमने डॉक्टर इम्तियाज़ साहब की दी गई हेल्पलाइन पर कॉल की और वहाँ से मुकम्मल मालूमात लेने के बाद हम उनके क्लिनिक चले गए, जहाँ हमें भरपूर एतमाद दिया गया। और सबसे पहले इसी एतमाद की वजह से हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आया। ये वो लम्हा था जब हम मियाँ बीवी को एक नई ज़िंदगी मिली और हमने मेरे शौहर के लिए इसी ट्रीटमेंट को लेने का फ़ैसला किया। और मेरे शौहर के चंद ही मिनटों के ट्रीटमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी भी रंगीन हो गई। अब हमें भी ज़िंदगी में रंगो नूर महसूस होते हैं और हर पल ज़हनी सुकून रहता है। एक दूसरे को देखने का अंदाज़ ही बदल चुका है। हालांकि औरतें ऐसे हालात में मर्दों को छोड़ जाती हैं और बहुत सी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता मैं भी यही सोचती, या मैं अलहदगी के बारे में सोचती, या मेरे शौहर किसी मुतबादल के बारे में सोचते, तो यकीनन वो फ़ैसला गलत होता। अगर आप विनिस लीक और वेरिकोसील की वजह से अपनी ज़िंदगी में वीरानी महसूस करते हैं तो एक दूसरे को एतमाद मिले और काबिल भरोसा इलाज का फ़ैसला करें, जैसे कि हमने किया। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब इलाज से पहले आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, जैसे कि हमारी, और आप इसी ट्रीटमेंट का फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। अगर आप बहुत देर करते हैं तो फिर नुकसान आपका है और बीमारी बढ़ती चली जाती है। फिर उम्र के आप ऐसे हिस्से में पहुंचते हो कि रिकवरी बहुत मिनिमल हो जाती है। तो उस सिलसिले में ये गुजारिश है कि जितना जल्दी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं आप रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अमेरिका से इब्तिदाई मशवरा मुफ्त देते हैं। फीस और दीगर अखराजात केस अप्रूव होने के बाद बताए जाते हैं। हमारी आइंदा सेशन की रजिस्ट्रेशन जारी है और जल्द मुकम्मल होने वाली है। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद पाकिस्तान के 2 शहरों में सफ़े अव्वल के अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। लाहौर में हमीद लतीफ़ अस्पताल और कराची के OMI अस्पताल में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए राबिता करें 033029633300। अपनी रिपोर्ट किसी भी वक्त इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रोजाना खुला है।